حضرات سنو 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 سنو، میں روشنی ڈالنے لگ رہا ہوں وطن عزیز کی تازہ خبروں پر، اور اس پر قابض سیاسی وارداتیوں، ان کے ٹبروں اور ان کی سیاسی قبروں پر۔ سیاسی قبر۔ مریم کے ابا حضور یعنی میاں مفرور تندور در تندور اپنی سیاست کا جسد خاکی گھسیٹتے پھر رہے ہیں اور اپنا سینہ پیٹتے پھر رہے ہیں کہ مجھے استعمال شدہ سامان بنا دیا، مرد بیمار تھا مرد بے جان بنا دیا۔ وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے 7 سمندر پار سے بلایا گیا اور بلا کر صدر انجمن تندوران بنا دیا۔ جی ہاں، جس کے بعد اپنی بے جان سیاست میں روح پھونکنے کے لیے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دونوں باپ بیٹی 3 کروڑ والے ٹائروں کی گاڑی میں بیٹھ کر سیکورٹی کے چاقو چوبند دستوں کے پروٹوکول میں تندوروں کے افتتاح کے فیتے کاٹتے پھر رہے اور عوامی لیڈر ہونے کا ڈھونگ رچا کر اپنی سیاسی گدھا گاڑی میں F-16 جیٹ طیارے کا انجن لگانا چاہتے ہیں اور پھر اس کو اڑانا چاہتے ہیں، مگر قسمت کی خرابی سے موسم خراب ہو گیا ہے۔ ضمنی الیکشن سے پہلے پنجاب کی عوام نے انگڑائی لی ہے اور جاگ اٹھے اور ان کی ہار کے خوفناک بادل بن کر ان کے سروں پر منڈلانے لگے ہیں۔ ایک بار پھر الیکشن میں یہ بادل برس سکتے ہیں اور عوام کے ووٹ اولے بن کر ان کے گنجے سروں پر پڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل بیٹھ کر کامن چھکی کھڑا۔ جیسے کہ کوئی ڈیل کی بات ہوتی ہے اور خان کے جیل سے باہر آنے کی بات ہوتی ہے، خان کا تڑکتا پھڑکتا ہوا جیل کی چولے ہلاتا ہوا گونجتا ہوا کوئی بیان جیل سے باہر آتا ہے اور پورے ملک میں پھیل جاتا ہے کہ پھٹے چاک دیا گا، میری بیگم کے ساتھ کچھ ہوا تو تون کے رکھ دیا گا، جس کے بعد خان صاحب کی ایسی ڈرونی آواز کی گونج کو روکنے کے لیے کمرہ عدالت میں اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دی۔ وہ کشور کمار کا گانا سنا ہوگا، اونچی اونچی دیواروں سی اس دنیا کی رسمیں، نہ کچھ تیرے بس میں جولی نہ کچھ میرے بس میں، مگر خان کے بس میں ہے کہ وہ ڈیل کر کے اپنی جان چھڑا کے جیل سے باہر آ جائے، مگر خان ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا، لگتا ہے جیل سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا۔ پہلے سسٹم اسے جیل میں ڈالنے کے منصوبے سوچتا تھا، اب سسٹم یہ سوچتا ہوگا بھائی یہ تو آ کے جیل کی دیواروں سے چپک ہی گیا ہے، اس کو باہر کیسے نکالیں۔ اور تیسری تازہ خبر یہ ہے کہ IMF نے وطن عزیز کو بدترین کانفلکٹ والے 6 ملکوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم صومالیہ، سوڈان اور یمن جیسے ملکوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں بھائی صاحب۔ جو محب وطن ہے یہ ان کے لیے بہت بری خبر ہے، کیونکہ جسے IMF خود جنگ زدہ ملک قرار دے دے اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کیسے کرے گا، مگر اس ملک پر قابض حکمرانوں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے، کیونکہ اب IMF سے پہلے سے زیادہ ڈالر ملنے کی توقع ہے، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کاروباری نہ بنے، بھکاری رہے۔ یہ ہمارے ملک کے حکمران اس مافیا کی طرح ہیں جو مافیا بچوں کو اغوا کر کے انہیں اپاہج کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں اور خود امیر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا پیارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ان حکمرانوں کے لیے وہ اپاہج بچہ ہے۔